ایران پر عسکری دباؤ بڑھاتے ہوئے امریکہ نے مزید 1000 فوجی مشرق وسطی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی سے جنگ نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون نے ایسی مزید تصاویر بھی جاری کی ہیں جن میں انتظامیہ کے مطابق ظاہر ہوتا ہے کہ خلیج عمان میں تیل بردار جہازوں پر تازہ حملوں میں ایران ملوث ہے۔ تفصیلات کے لیے اس وقت ہم چلیں گے ارم عباسی کی جانب جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ارم، یہ بتائیں کہ دونوں ملکوں نے ہی پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے جن سے تناؤ میں اضافے کا امکان ہے، لیکن ساتھ ہی دونوں ملکوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ جنگ کے امکان کو رد کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تو اب تک کی تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل سارا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مزید 1000 فوجی کو مشرق وسطی بھیجا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس سے پہلے 24 مئی کو صدر ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا اور وزیر دفاع محکمہ دفاع نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 15000 امریکی فوجی اس وقت تعینات کیے تھے اسی خدشے کی وجہ سے کہ ایران جو ہے وہ تیل کے عالمی راستوں کو ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے جو صدر ہیں حسن روحانی، انہوں نے اپنے ایک بیان میں اس تازہ امریکی کارروائی کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکی سیاستدان جو ہیں ان پر تنقید کی اور کہا کہ وہ تجربے کار ہیں، ایران جنگ نہیں چاہتا اور امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے ایران کو تنہا کرنے کی مگر وہ ناکام رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے لیے گئے ان تازہ اقدامات پر آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکہ کے مطابق ان کی جانب سے جاری کی جانے والی تصاویر میں ایران کی پاسداران انقلاب فورس کو ایک جاپانی تیل بردار جہاز سے ناکارہ بارودی سرنگ اتارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بارود کہاں نصب تھا۔ دیگر تصاویر میں اسی جاپانی ٹینکر میں ایک بڑا سوراخ دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے بقول ممکن ہے کہ اس کے لیے مزید بارود استعمال کیا گیا ہو۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان شواہد کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ حملہ ایران نے ہی کیا ہے، جبکہ ایران نے ایک مرتبہ پھر ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پیر کے روز قائم مقام امریکی وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے مشرق وسطی مزید 1000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بین الاقوامی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور پہلے ہی دیا تھا۔ صورتحال دیکھیں تو ایک جہاز ناروے کا، ایک جاپانی، سعودی اور متحدہ عرب امارات کا تیل کی 15% بین الاقوامی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا پڑے گی، لیکن ہمیں اس عالمی صورتحال پر بین الاقوامی برادری کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ 10 روز میں افزودہ شدہ یورینیم ذخیرہ کرنے کی اس حد کو عبور کر لے گا جو جوہری معاہدے میں مقرر کی گئی تھی۔ امریکہ نے اسے نیوکلیئر دھمکی کہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ فوجی اور سفارتی ہر کوشش کرے گا۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے تہران کو خبردار کیا ہے کہ وہ 2015 کے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ صورتحال کو مزید کشیدہ کرنا صحیح سمت نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہ تو ایران اور نہ ہی عالمی برادری کو ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے ساتھی ممالک کے ساتھ مل کر ایران کو باز کرنے اور بات چیت کی راہ ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جی یہاں پر یہ کریکشن کرتی چلوں کہ 24 مئی کو امریکہ نے 15000 نہیں 1500 امریکی فوجی جو ہے مشرق وسطی بھیجے تھے، جس کے بعد اب مزید 1000 فوجیوں کو وہاں روانہ کیا گیا ہے۔ عالمی برادری بھی اس کشیدگی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایران جو ہے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں، جبکہ روس نے جو ہے ایران کا ساتھ دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے، اگر وہ یہ اقدامات کرے گا تو پھر ایران کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے۔ جی سارا۔ ارم عباسی ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ ارم فار دی اپڈیٹس۔